وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قوم موسیٰ بنی اسرائیل ایک بہت بڑا جرم کرتی ہے، ظلم عظیم کرتی ہے، شرک کا وہ ارتکاب کرتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم سے کہا تم نے جرم تو بہت بڑا کیا ہے کہ تم نے ایک بچڑے کو خدا بنا لیا، لیکن اب اس کی معافی بھی ہے۔ معافی کس طرح ہوگی؟ معافی اس طرح ہوتی ہے توبہ کرنے کے بعد، اور توبہ کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ توبہ کے لیے پہلے ندامت اور پھر ترک گناہ۔ پہلے انسان کے اندر شرمندگی اس کو محسوس ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس گناہ کو چھوڑ دے، پھر توبہ کرے۔ اور اگر وہ غلطی بھی کرتا رہتا ہے، گناہ بھی کرتا رہتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے، اس طرح توبہ قبول نہیں ہوتی۔ قوم موسیٰ نے شرمندگی محسوس کی، پھر انہوں نے شرک کو چھوڑا، پھر انہوں نے حکم الہی کے مطابق قتال کیا، لڑائی کی، ایک دوسرے کو قتل کیا۔ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور یہ اللہ کی مشیت تھی۔ اب ہوا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بلاوے پر جب جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون کو کہہ گئے اے میرے بھائی، میرے بعد خیال رکھنا، جس طرح قرآن کہتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا اخلفنی فی قومی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، میرا خلیفہ بن جا، جس طرح میں واعظ کرتا ہوں، جس طرح میں خطاب کرتا ہوں، جس طرح میں لوگوں کی تربیت کرتا ہوں، تم بھی ایسا ہی کرنا۔ وہ اصلح، اور لوگوں کی اصلاح کرنا، اور کسی مفسد کا راستہ اختیار نہ کرنا۔ لیکن موسیٰ کلیم اللہ کے جانے کے بعد ہارون علیہ السلام کی موجودگی کے باوصف سامری کیا کرتا ہے، اس نے یہ کیا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس نے ایک بچڑا تیار کر لیا اور وہ بچڑا آواز دیتا ہے۔ وَقَالُوا، اس نے اس کے حواریوں نے کہا ہَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے۔ اور ساتھ کا فَنَسِیَ، موسیٰ بھول گیا ہے، یہ ادھر چھوڑ گیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ معبود ہے۔ تو اب تم اس اپنے معبود کی پرستش کرو، اس بچڑے کی پرستش کرو۔ جب سامری نے اپنا یہ کام کر لیا تو ہارون علیہ السلام کہتے ہیں اے قوم، تم سامری کے بہکاوے میں تو آ گئے، لیکن حالت یہ ہے یا قوم انما فتنتم بہ، تم بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑے فتنے میں مبتلا کر دیے گئے۔
فَإِنَّ رَبَّكُمْ الرحمن، تمہارا رب پروردگار بڑا رحم کرنے والا ہے، اس کی طرف رجوع کرو۔ فَاتَّبِعُونِی، میرے پیچھے آؤ، میری اتباع کرو، میں بتلاتا ہوں۔ وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میری بات مانو، میرا حکم مانو، میں بتلاتا ہوں کہ معافی کس طرح ملے گی۔ قوم کہنے لگی کہ نہیں، لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے ہم اسی طرح اس کی پرستش اور پوجا کرتے رہیں گے۔ کتنی بڑی خجالت کا سامنا ہوتا ہے اور کس طرح کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اب اتنے بڑے سلسلے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ پوری قوم ہی، مورخین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ 10 لاکھ کے قریب قوم تھی، 12,000 بچے، اور ان میں 70 وہ بندے تھے بڑے بڑے سردار جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے۔ ان کی کہانی بعد میں بتلاتا ہوں۔ تو پوری قوم اس شرک میں مبتلا ہوگی۔ اتنے کچے لوگ تھے کہ جو چیز دیکھتے اس کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ اتنا بڑا جو غدر مچ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر قوم کو پھر سزا دی۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، جب آج دیکھا نا قوم ساری شرک میں پڑے، اپنے بھائی کو پکڑ لیا، تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ تم نے روکا نہیں؟ داڑھی پکڑی، سر پکڑا۔ ہارون کہنے لگے نہیں بھائی، میری داڑھی چھوڑ دے، میں نے روکا تھا اور میں کوئی سخت اقدام نہیں کر پایا اس لیے کہ کہیں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، ایسا ہو گیا۔ قوم کو کہا، قوم نے شرمندگی محسوس کی اور توبہ بھی کی۔ ایک روایت میں آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں پہلے توبہ کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ ان کی توبہ کی یہ شرط رکھی گئی کہ جب تک تم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ بڑی شرط تھی، بہت بڑی شرط تھی۔ اب 3 چیزیں تھیں، سامری ہے، بچڑا ہے جو معبود ہے، اور قوم ہے۔ تینوں کا انجام کیا ہوا؟ قرآن کریم سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ وہ جو سامری ہے اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا، اے سامری فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، جا مردود، تیری سزا یہ ہے ان تقول لا مساس، تو کہتا پھرے گا کہ مجھے چھونا نہیں ہے، سحقن سحقن، دور رہو مجھ سے، میرے قریب نہ آنا، تیری سزا یہی ہے۔ اتنی بڑی سزا کہ پوری دنیا میں تو نشان عبرت بن جائے گا، یہ تیری سزا ہے۔ اور اب رہ گیا بچڑا جو سونے کا بنا ہوا ہے، بچڑے کا کیا ہوا؟ فرمایا وانظر الی الہک التی ظلت علیہ عاکفا لنحرکنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اس تیرے معبود کو، اس تیرے مشکل کشا کو، تیرے حاجت روا کو ہم جلا دیں گے، اور اس کو جلا کر اس کی جو راکھ ہوگی اس کو سمندر میں، دریا میں پھینک دیں گے، اور یہ بھی پوری دنیا میں ایک عبرت کا نشان بنے گا۔ اور قوم کو کہا کہ قوم تمہاری سزا یہ ہے، فتوبوا الی بارئکم، پہلے تو توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم، حدیث میں آتا ہے کہ رات جب ہوتی ہے تو رات تلواریں خنجر پکڑ لیتے ہیں اور صبح تک ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، جو بھی سامنے آتا ہے وہ مارا جا رہا ہے۔ مرنے والوں کی بھی توبہ قبول اور مارنے والوں کی بھی توبہ قبول، یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ ہے۔
اب اس میں کوئی حکمتیں ڈھونڈنا شروع کر دے اور کوئی کہے کہ ہم تو یقین ہی نہیں کرتے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. یہ بات ہوئی. تینوں کا انجام یہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ایک دو نقطے ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ جو بچڑا تھا وہ سونے کا بنا ہوا تھا، لوہے کا، تانبے کا نہیں. سونے کا بنا ہوا بچڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو جلا کے راکھ کر دیا اور اس کی راکھ کو دریا میں پھینکوایا. اور آج اگر کوئی شخص کسی قبر پر سونے کی تاروں والا غلاف بچھا دیتا ہے، کسی جگہ مزار کی چھت اس کا دروازہ سونے کا بنا دیتا ہے، تو کیا پھر اس کی بندگی، اس کی پرستش، اس کا طواف جائز ہو جاتا ہے؟ اور کیا ہم اس لیے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ. ہمارے پیغمبر آخر الزمان نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی. آپ تو توحید کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے دن رات لڑتے رہے. میدان کارزار میں آپ نکلے، آپ نے اپنے دندان مبارک شہید کروا لیے، اور آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پوری قوم مل کر اگر سورج کو لا کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھتے اور چاند کو لا کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دے، میں پھر بھی لوگوں کو اللہ کی توحید سناتا رہوں گا. اور آج ہم کن بدعات و خرافات کو اپنے ایمان کا، عقیدے کا حصہ بنا رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا. پیغمبر کی محبت کا اور اطاعت کا تقاضا یہ ہے، ہر وہ کام ترک کر دیں جس عمل پر آپ کی مہر موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، دونوں نبی ہیں. دونوں کو قوم کی قیادت کا موقع ملا. ایک نرم ہے، ایک گرم ہے. تو نرم وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا جو گرم کامیابی حاصل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر کو، امام کو، قائد کو پرجلال ہونا چاہیے. جب فیصلے کا وقت آ جائے پھر نرمی نہ کرے، پھر پوری سختی کے ساتھ عمل درآمد کروائے. اور یہاں سے ایک اور بات یہ بھی نکلتی ہے، یہی موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جاتے ہیں اس کو واعظ کرنے کے لیے، تو اللہ نے کہا کہ میرے موسیٰ جب جانا قولاً لینا، آرام بات کرنا، آرام سے بات کرنا، بڑے نرم لہجے میں بات کرنا. جب کفار کو، اہل کتاب کو، دوسروں کو، غیروں کو دعوت دینی ہے تو بڑے پیار کے ساتھ جبر نہیں کرنا، فورس ورین اختیار نہیں کرنا، جبری اسلام کو. لیکن جب اسلام کے اندر آ گئے، جب مسلمان بن گئے، پھر سختی سے اس پہ عمل درآمد کروانا، پھر نہیں چھوڑنا، پھر کسی کے لیے رعایت نہیں. اور قیادت کے لیے ضروری ہے کہ نرمی بھی اور گرمی بھی ہو. نہ نرمی صرف کام کرتی ہے، نہ گرمی صرف کام کرتی ہے. اور پھر اسی طرح یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ ہی کامیاب ہو سکتا ہے اور وہاں تک پہنچ سکتا ہے.